لیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اس این ایف سی کے میٹر کو ہم لے کے جا رہے ہیں اور اس کے لیے وکیل بھی ہائر ہو چکا ہے اور تقریباً اس پہ کام بھی مکمل ہو چکا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لے کے جائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر جو ہے احسن اقبال صاحب جب ہم سے آخری دفعہ ملے تھے تو انہوں نے تو بلکہ فائنانس سیکرٹری کو یہ مشورہ دیا تھا اپنے کہ آپ وفاق خود جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ چلے جائیں اور یہ جو چیز ہے یہ اس چیز کو سالو کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ہمارے درد میں نہیں، کیونکہ وفاق کو ہی پیسے چاہیے تو اس درد میں نہ بولا ہو، لیکن انہوں نے یہ بات بولی تھی تو یہ بھی آپ لوگ کو بتا دیں. تو یہ ہم نے پچھلے 1.5 سالوں میں جو این ایف سی کا مسئلہ اور جو مرج اضلاع کے مسئلے کو ہم جو ہے بالکل پیک پہ لے کر آ چکے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے یہ ہم اس میں سرخرو ہوں گے، کامیاب بھی ہوں گے. اب آپ کے سوالات لے لیتے ہیں، ایک ایک کر کے سب کے جوابات دے دیں گے. وہاں سے سیدھے سے شروع کر لیتے ہیں اور پھر یوں آتے جائیں گے اس طرح. گزشتہ سال آپ نے تقریباً 300 سے لے کر 400 تک پروجیکٹ نکالے تھے. یہ کہہ کر کہ یہ خراب ہے اور اس کی بھی وقت نہیں ہے اس کو نکال لیتے ہیں. وہ حرام پروجیکٹ کی اسکیم تھی. اس دفعہ آپ نے 1201 نئی اسکیم ڈالی ہے. یہ حلال ہے؟ جی حرام حلال کا جواب دیں گے. السلام علیکم. تھینک یو ریاض بھائی. اس طرح کہ جو پروجیکٹس ابھی انکلوڈ کیے گئے اس پہ بڑی ایکسٹینسو ڈسکشنز ہوئی. چیف منسٹر صاحب نے ناٹ اونلی اس پہ الیکٹڈ ریپس کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن کی، پبلک کے ساتھ بھی اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی. اس کے بعد اس ریکوائرمنٹ کو اسیس کر کے یہ پورٹ فولیو انہوں نے خود دیکھ کے اور کیبنٹ میں ڈسکس ہو کے یہ پورٹ فولیو تیار ہوا ہے. اور اس میں یہی کوشش کی گئی ہے، آپ اگر اس کو دیکھیں تو اس میں جو بڑے سیکٹرز ہیں، یوتھ امپاورمنٹ کو، سیکیورٹی کو، ریجنل ڈسپیرٹیز کو، سب کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ پچھلے اس میں نہیں تھی. اور کوشش یہ ہے کہ ہر علاقے کو اس کا حق ملے. اور اس میں بڑے اچھی اسکیمز ہیں، اس میں بڑے پروجیکٹس انہوں نے انکلوڈ کیے گئے ہیں سب ایریاز کے لیے. واٹر سینیٹیشن، روڈز، انفراسٹرکچر، ہر جو پرائرٹی ایریا ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، وہ سب کو ایڈریس کیا گیا ہے. اور کوشش یہ کی جائے گی کہ اس پورٹ فولیو کو اسٹرینتھن کیا جائے. 70-30 کی ریشو پہ ابھی یہ ہوا ہے جس میں 70% ایلوکیشن آن گوئنگ کے لیے، 30% نیو کے لیے. اور وہ یہی ہے کہ کیونکہ پہلے سال میں پی سی ونز بنتے ہیں، فیزیبلٹیز ہوتی ہیں. پی سی ون جب اپروونگ اسٹیج سے جب ٹیک آف اسٹیج پہ آتے ہیں تو اگلے سال پہ جب آئے گا تو یہ ساری رائٹ ہو چکی ہوں گی اور ان کو پھر میسو ایلوکیشن بھی ملیں گی اور یہ انشاءاللہ آن گراؤنڈ بھی یہ پروجیکٹس آئیں گے انشاءاللہ. اور شیرانی صاحب، اچھا ادھر بھی ہیں، سوری میں لیتا ہوں شیرانی صاحب سے لے لیتا ہوں. 1 بائی 1 لے لیں. جی پلیز. آپ نے کہا کہ ہم نے ہر ایک سیکٹر، ہر ایک ذریعے کو مدنظر رکھا ہے. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ساؤتھ اور نارتھ کے ہمارے صوبے کے یا مسئلہ کے مسائل کیا ہے، اس مسائل سے ریلیٹڈ کتنے پروجیکٹس ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ خالی نارتھ، اسٹارٹنگ فرام دا نارتھ، مسائل سارے وہ بیسکس جو آپ دیکھیں نا، ہیلتھ، ایجوکیشن، سینیٹیشن، جو کہ بیسک انفراسٹرکچر کے جو ایشوز ہیں، دے ٹریول فرام نارتھ ٹو ساؤتھ، وہی پروجیکٹس ہوتے ہیں. اگر آپ اسے ڈی پی میں دیکھیں گے تو اسپیشل پیکیجز انٹروڈیوس کیے گئے ٹورگت کے لیے سے کوہستان، شانگلہ، ایون چترال اور سے لے کر ساؤتھ اور مائنڈ ایریا کے لیے اسپیشلی علیحدہ پیکیجز ہیں. اور اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو پرائرٹی ایریاز ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے. اور آپ اگر ڈی پی کو دیکھیں تو ہر علاقے کے لیے ایک علیحدہ پیکیج دیا گیا اور وہ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ، ان کے الیکٹڈ ریپ کے ساتھ بیٹھ کے سی ایم نے ان کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے یہ ساری چیزیں فائنل کی ہیں. اور نمبر آف اسکیمز جو ریجنل ڈسپیرٹیز ہیں، آپ اگر اس کو اب دیکھیں گے مور دین 200 اسکیمز ایسی ہیں جو کہ صرف ریجنل ڈسپیرٹی کو ایڈریس کر رہی ہیں. اور پہلی مرتبہ اس میں آپ اس کو اسکین کر کے دیکھیں اے ڈی پی کو تو 232 کے قریب اس طرح کی اسکیمز ہیں جو کہ ریجنل ڈسپیرٹیز کو ایڈریس کر رہی ہیں. شیرانی بھائی، کی ضرورت ہے وہ 40 سے بڑھا کر 45,000 برابر بھی ہو رہا ہے. تو جو جو سرکار کی ہے، ہیلتھ میں جو کالج ہے ایجوکیشن میں جو پی سی کے فنڈ کے تحت جو ملازمین بھرتی کی ہے اس کی بھی 25% آپ کو کیا برابر؟
آپ بتائیں گے کچھ؟ یہ نئی کچھ کہہ رہے ہیں یعنی کہ السلام علیکم جی. اسپیشل سیکرٹری زبیر صاحب. سیکرٹری زبیر سر، فائنانس ڈپارٹمنٹ. سر جیسے منسٹر صاحب نے جب آپ کو بریفنگ دی تو اس میں انہوں نے کیٹیگریکلی دو چیزوں کی وضاحت فرمائی. ایک یہ کہ سر اس صوبے میں 40 سے لے کے 45,000 تک ہم انکریز کر کے لے کے گئے ہیں. دوسرا انہوں نے کیٹیگریکلی یہ بتایا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں اس کی امپلیمنٹیشن میں ایشوز ہیں. اور پھر ہمارا جو لیبر ڈپارٹمنٹ سر وہ اس کو انشور کرواتا ہے، تو یہ ڈائریکشن بھی منسٹر صاحب کی طرف سے جائے گی، ایون چیف منسٹر صاحب کی طرف بھی جائے گی. باقی جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ پروجیکٹس ہیں سر یا باقی چیزیں ہیں، وہ دے ول ہیو ٹو امپلیمنٹ دا پالیسی آف دا گورنمنٹ. تو یہ پالیسی بھی ہے گورنمنٹ کی، 45,000 روپے وہ امپلیمنٹ کرنے کے مجاز ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی شے ہے تو آپ نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ بیچ میں لیڈی ہیلتھ ورکر اور ان کی جو ہے وہ اس کا پوچھ رہے ہیں، وہ اسپیسیفائی اس کا بتا دیں کیوں ہے وہ. اچھا LHWs کی آپ بات کر رہے ہیں سر، ان کے اسپیسیفک رولز ہیں. آپ اگر ان کے رولز اٹھا کے دیکھیے، ان کے اسپیسیفک رولز ہیں، ان رولز کے مطابق وہ بھرتی ہوتے ہیں اور وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ان کو ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں تب وہ جوائن کرتے ہیں. اس میں ایجوکیشن میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن میں جو بھرتیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کریڈٹ آر بیسس کے اوپر. کریڈٹ آر بیسس کے اوپر جو ہے اس میں وہ ویکینڈز شامل نہیں ہوتے ہیں، لیو ڈیز شامل نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ. اچھا جی. اچھا مزمل صاحب، سیلری کے حوالے سے اگر دیکھیں تو 45% سیلری ہے، 12% پینشن ہے، آنے والے 5 سال کے لیے 70% تک جا سکتا ہے. تو اس کے لیے کیا پلان ہے؟ اور دوسرا یہ کہ MPIs کو آپ نے 80 ارب روپئے دے دیے. MPI تو اس کے لیے بنی تھی کہ جنریشن کے لیے اور وہ کام تو نہیں ہو رہا تھا. MTI نے 112 ارب مانگے تھے، 80 ارب میں جو ہے نا کلوز ہوا ہے. دیکھیں MTI کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ٹو بی ویری آنیسٹ، MTIs کو جو ہم نے بھی دیکھا ہے اور ان پہ نا جہاں پہ بھی DHQs وغیرہ سے ریفرل ان کے پاس آ جاتے ہیں اور اگر وہ جو ہے اوور برڈنڈ ہو جاتے ہیں اور وہ کسی کو پھر ریفیوز نہیں کر سکتے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک ایک بیڈ میں 2 3 لوگ، رش، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں پچھلے دنوں بھی ابھی مفتاح اسماعیل صاحب نے پوسٹ بجٹ ایک پریس وہ رکھی ہوئی تھی سیمینار، تو میں نے ایک بات بولی تھی کہ ایکچولی ہمیں 2 چیزوں کو ریکنسیڈر کرنا ہوگا. ہمارا صحت کارڈ ہے فار الٹیمیٹ بگ بیماریوں کے لیے بھی، ہارٹ کے لیے اور بڑی چیزوں کے لیے. ہماری جو ہے فوکس پریونشن کی طرف اور بیسک ہیلتھ یونٹ کی طرف، پرائمری ہیلتھ یونٹ کی طرف جانی چاہیے. اگر ہماری پرائمری ہیلتھ یونٹ اچھی ہو جائے گی تو یہ بڑے اسپتالات ٹرشری کیس پہ بوجھ نہیں پڑے گا. تو یہ ہمیں جو ہے اس کو جو ہے ری پرائرٹائز کرنا پڑے گا. میں نے انگریزی کا ایک ورڈ یوز کیا تھا مورل ہیزرڈ، اور اس کی اگزامپل دی تھی اس سیمینار میں کہ اگر ایک گاڑی کی انشورنس کسی کی ہو جائے تو وہ بندہ پھر جو ہے نا لاپرواہی سے گاڑی چلاتا ہے کہ چلو ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے گا تو میری گاڑی انشورنس والا بنا کے دے گا، گاڑی کو لاک بھی نہیں کر کے جائے گا، چوری بھی ہو جائے گی تو واپس مل جائے گی. اس کو کہتے ہیں مورل ہیزرڈ. جب آپ اعلان کر دیں گے کہ آپ کا ہارٹ کا علاج فری ہے، آپ کی فلاں چیز فری ہے، تو پھر آپ دل کی اس طرح قدر نہیں مطلب حفاظت نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کو ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ یہ بیماری آ گئی اور مجھے اسپتال جانا پڑ گیا تو ایک تو تکلیف تو ہوگی، اس کے علاوہ مالی تکلیف بھی ہوگی. تو آج آپ کے صحت کارڈ میں 1/4 10 ارب سے زیادہ جو ہے وہ صرف ہارٹ کے پروسیجرز کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ مورل ہیزرڈ ہے. تو ہمیں جو ہے پرائمری ہیلتھ کیئر کی طرف جانا پڑے گا. تو یہ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی، DHQ اسٹرانگ نہیں ہوں گے، ان کے نیچے BHU RSCs. اس دفعہ ہیلتھ میں کافی زیادہ ہم نے جو ہے نا کوشش کی ہے پش کرنے کی چیزیں، اور جہاں جہاں کمی ہے چیزیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. اور ہمارا ہیلتھ کا بجٹ 1% سے ہم نے اسی لیے بڑھا بھی دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیلتھ کا انکریز سب سے زیادہ ہے. تو کوشش ہے کہ اس کو جو ہے ہم ریویمپ کریں اور لوگوں کو بھی تھوڑا سا سمجھائیں. وہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے اجے بانگا، وہ آج کل چلتا ہے نا ٹی وی پہ کہ 30% پاکستان کے لوگ شوگر کے مریض ہیں، جس میں میں بھی ایک ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اٹس اے ڈیزیز آف ویلدی پیپل. یعنی کہ شوگر کی بیماری جو ہے جب آپ ایک تو شاید انہیریٹڈ آ جائے، لیکن ایک آپ کی عادات کی وجہ سے آتی ہے، میٹھے کھانے سے، مطلب گھی والی چیزیں کھانے سے، یا پتہ نہیں جن سے شوگر، یا یہ روٹی کہتے ہیں کہ ایک روٹی آپ کھا لیں تو پتہ نہیں کتنی چینی کے چمچ کے برابر ہوتی ہے. ہم چائے میں چینی نہیں ڈالتے لیکن روٹی کھینچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دبا کے. تو وہ اس کے اندر بھی شوگر. تو اس نے یہ بڑی پیاری بات بولی تھی. تو یہ اس نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے پوری دنیا میں، وہ یہ ہے کہ اویئرنیس، پرائمری ہیلتھ کیئر. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ اس میں مسئلہ ہے.
सैलरी एंड पेंशन का, जी बिल्कुल। मैं बड़ा सोचता था, मैं बार बार ये आपकी तरह मैं भी ये बात करता था कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो हो गया, लेकिन मैंने फिर बाद में सोचा कि हम देते क्या हैं इनको, इन मुलाजमीन को। अगर ये आज उस पैसों से उनके घर का बजट चलाएं तो उनका घर का बजट नहीं बन सकता। गलती हमारी क्या हुई है? गलती हमारी ये हुई है कि हमें जहाँ 3 लाख या 3.5 लाख लोग चाहिए थे, हमने 7 लाख लोग भर्ती कर लिए। वो जो है, और पेंशन फिर उसी हिसाब से हमारी, क्योंकि वही 7 लाख लोग रिटायर भी हो रहे हैं, तो पेंशन, तो गलती हमने वहां कर दी है। अब इस गलती को हम सुधार कैसे रहे कि 2 साल से मुझे लोग उसमें नाराज भी होते हैं कि आप जो है वेकेंट पोजीशन रखते हैं, आप भर्तियां नहीं करने देते। मैं सारों को ये समझाता हूं कि ये जो लोग हैं इनकी अब जिम्मेदारी हमें पूरी करनी है, क्योंकि ये बाहर हो चुके हैं। तो गलती हमारी है, इनकी इंक्रीज। अब उसका एक और हल ये कि अपने पाए को बड़ा करें, पाए को बड़ा करते रहेंगे। पिछले साल से हमारा सैलरी है उसका जो है परसेंटेज कम आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गया, क्योंकि हमने 2 साल से 0 ग्रोथ पे रखा है। वो अपनी एम्प्लॉयमेंट हेड को नहीं बढ़ने दे रहे। वो बहुत सारे लोग इख्तिलाफ करेंगे कि आप रोजगार के खिलाफ हैं। रोजगार के लिए हमने ये जो स्कीमें निकाली हैं बहुत सारी, बैरूने मुल्क जाने के लिए, ये जो टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए एहसास, ताकि रोजगार निजी शोबे से निकले। ये मंजूर भाई, पंजाब की ना वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में फर्क है कि उन्होंने बहुत सारी तनख्वाहें प्रोजेक्ट में और तहसील और उसमें पार्क की हुई है। तो वो मैं भी देख रहा था कि इनका 685 और हमारा, अच्छा अब मजे की बात देखें कि 685 उनकी चले तनख्वाहें हैं, उनकी पेंशन है 350 पौने 400 अरब, हमारी पेंशन इस साल 201 अरब रुपये। तो इससे नजर ये आता है कि वो जो एक बहुत बड़ा उनका एम्प्लॉय का पोर्शन है वो उनके प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट उसके नीचे हेड में पार्क है, ये हाँ डिवॉल्व हुआ है। तो लाजमी उनकी जो सैलरी बिल है वो मतलब ट्रिलियन नहीं होगा, ट्रिलियन प्लस ही होगा, उससे नीचे नहीं होगा। मुजम्मिल साहब, इसी से ये सवाल है, हमारा तकरीबन 960 अरब रुपए का सिर्फ तनख्वाह और पेंशन की मद में जा रहा है। जी जी, मैंने बताया ना फिगर ऐसे कुछ। तो ये तो तकरीबन जो एडीपी है आपकी, उस तकरीबन बहुत कम है इसकी रकम। तो ये तो बजट सिर्फ तनख्वाहों में ही जा रहा है, और सरकारी मुलाजमीन की तादाद जो है वो कुल आबादी की तकरीबन 7 to 8% हुई। ये बाकी 92% है, इसके लिए कितना बजट जा रहा है? पीछे बैठे हुए सरकारी मुलाजमीन और जहाँ भी अच्छा मैं बताता हूँ आपको। इसमें देखेंगे सरकारी मुलाजमीन भी जो है ना, ये सर्विस उन 4.5 करोड़ आबादी को ही देते हैं ना। कोई टीचर बन के देता है, कोई डॉक्टर बन के देता है, लेकिन हमारा जो एम्प्लॉय टू पॉपुलेशन रेशियो है वो मैंने खुद आपके सामने बोला कि वो हायर है। अब वो एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप उनको निकाल नहीं सकते जैसे निजी शोबे में होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को 0 ग्रोथ पे ले जाए और आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो बेहतर करें। और नो डाउट अबाउट इट, आप ये छोड़ें, आपका जो पुलिस का खर्चा है, एक्सपेंडिचर जो है सिक्योरिटी का, तीनों सूबों से ज़्यादा है, बड़े 2 सूबों से भी ज़्यादा है। अब वो उसके रीजंस अलग हैं, बट वी हैव टू सी दिस, और हम इस पे काम कर रहे हैं। उसमें सारों की सपोर्ट चाहिए। मैं सरकारी मुलाजमीन को भी बार बार एक बात कहता हूँ, जब ये आते हैं मेरे साथ बैठते हैं तो वो अगली नस्ल की भी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पहले था ना कि वो रिटायर होगा तो उसी के घर वाला जो है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, किसी ने अगर अपनी ज़मीन स्कूल के लिए या ट्यूबवेल के लिए दी भी है तो वो उसको नौकरी मिलती है। जब वो रिटायर होता है वो कहता है वापस मैं ही नौकरी दूंगा उस जगह के लिए। तो मैंने कहा उससे बेहतर यही है कि अब ज़मीन हम खुद खरीदें ट्यूबवेल की, ये ताकि हम, और फिर उसके हिसाब से तो ये चीज़ें इवॉल्व हो रही है। और द गुड थिंग इज कि नाउ एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस, तो ये इसको इंशाल्लाह ताला और बेहतर करेंगे। 6 लाख कितने मुलाजिम जी? आ रहा हूँ यार सब। नहीं मैंने कहा यूं चले, रिंग रोड पे है इस वक्त, हम आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है ना? तो नहीं आपको पूरा, हमने नहीं उठना आज, एक एक का सवाल लेना है। नहीं, एक एक का सवाल लेना है। आ जाए आप बोले। अच्छा सर, तो क्या ये 50 लाख में ये प्रोजेक्ट होगा? और दूसरी आपने 50 अरब रुपए रेवेन्यू इस साल के साथ जमा किए हैं, इस
पे आप मुबारक देते हैं, लेकिन आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो उनके एक्साइज डिपार्टमेंट है, वो 2.5 और 3 मरले के मकानात को भी चालान कमा रहा है। तो ये क्या यानी जब पहले 3 मरले के मकानात और इस वजह से आपने एक बार फिर 5 मरले के होंगे दे दिया, तो फिर क्यों चालान किए जा रहे हैं? क्यों आपके महकमा के जो वो हैं एहलकार हैं वो आम लोगों को तंग कर रहे हैं ताकि वो आके कुछ दे और कुछ दो की बुनियाद जो करें? ये काफी शिकायत आई है पेशावर में, शहर में, ठीक है? तो मैं आपको इस पे पहले माजरत करता हूँ अगर ऐसा कुछ है, और हम एक्साइज डिपार्टमेंट को मुसलसल इस चीज़ के बारे में वो कर रहे हैं कि आप देखें, और अब इसको भी डिजिटलाइजेशन मोड पे लेके जा रहे हैं। और 5 मरले का भी करने का मकसद ये था कि 2 लाख लोग जो है उन्होंने, अच्छा इसमें एक गलती हुई है बाय द वे स्पीच में, उसमें कमर्शियल भी साथ लिखा हुआ था, इट्स जस्ट रेजिडेंशियल। और अगर उस रेजिडेंशियल में अगर उस 5 मरले का घर किसी ने किराए पे दिया हुआ है तो उससे टैक्स लेंगे। तो वो कहीं ऐसा ना हो कि उनको शक हो रहा हो कि ये किराए पे दिया हुआ है तो उसको लेटर मारे हो। लेकिन हम इस पर आपकी जो है ये तवज्जो आपने दिलाई है, मैं आपका पैगाम लेके जाऊंगा, मैं खुद भी बैठूंगा और उनसे बात करूंगा। हज़ारा पे जो है मैं सेक्रेटरी PND को कहूँगा कि उस पर क्लियर। थैंक यू वेरी मच। इस तरह की ये जो प्रोग्राम अभी आया है, ये सारी नई स्कीम्स हैं, 200 अरब रुपये उनकी कॉस्ट है। अब इस साल में स्कीम्स पे काम होगा, बहुत सी स्कीम्स फिजिबिलिटी बनेंगी, उनके PC1 बनेंगे, कहीं पर लैंड एक्विजिशन, या अगले साल जाके मैच्योर और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आ जाएंगे। फिर आपका जिस तरह लियाज भाई ने सवाल किया था कि जी आपने इतनी स्कीमें डाली और उसका आप काउंटर बैलेंस कैसे कर रहे हैं, इस साल हम टारगेट कर रहे हैं 506 स्कीमें हमारी इस साल ADB में कंप्लीट हो जाएगी, जिनकी कॉस्ट 218 अरब रुपये। अगले साल यही 218 अरब रुपए की स्पेस हमारी ADB में क्रिएट हो जाएगी। ये स्कीमें जब ऑनगोइंग में शामिल होकर अप्रूविंग स्टेज इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे, वही फिस्कल स्पेस। और इस साल इन स्कीमों के लिए जो DFCs हैं, 70 बिलियन से ज़्यादा पैसे उनके लिए रखे हैं फुली फंड की, कि ये हमारी ADB से कंप्लीट होकर इम्प्लीमेंटेड उस पर आ जाए, ग्राउंड पे आ जाए। तो इस तरह ये सारी चीज़ें फिर काउंटर बैलेंस हो जाएंगी। चलिए हमारी यूथ भी अब आ गया जाए, जर्नलिस्टों की यूथ। सर आपने फरमाया सरकारी मुलाजिम खुश है, कल भी एहतजाज हुआ था कि जिसको था और वो ये कह रहे थे कि असेंबली सेशन से पहले हुआ था अनाउंसमेंट से HRA पर सेक्रेट मुलाजिम को दिया जा रहा है, तो बाकी क्या सरकारी मुलाजिम लिए उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा? दूसरा मेरा सवाल है कि जान साहब ने फरमाया कि खुशहाल बजट है, लोग इसको खुशहाल हज़ारा बजट कह रहे हैं, क्योंकि इस बजट में सबसे ज़्यादा लोकेशन 200 अरब रुपये सुबह हज़ारा के लिए हुई है। तो क्या बाकी सुबह हज़ारा नहीं है, जिला हज़ारा हज़ारा 157 अरब रुपये जो है सरकार का बजट, इस साल का बजट 48 अरब रुपये हज़ारे में किया। तो थोड़ा सा आप फरमाएं कि ये कुल मिलाकर तकरीबन 200 अरब रुपये का अगर हुए और ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो जो HRA है, पीछे ये बैठे हुए हमारे दोस्त हजरात, HRA पूरे पाकिस्तान में ने सेक्रेटरीट मुलाजमीन के लिए, ठीक है ना। या तो हमने सेक्रेटरीट मुलाजमीन के अलावा कहीं और मिल रहा है और हमने ना किया हो तो ज़्यादती हो जाए तो वो एक अलग बात है। डिमांड तो सबकी होती है ना। अब हम किसी को टेक्निकल अलाउंस, कंप्यूटर अलाउंस देते हैं, दूसरा डिपार्टमेंट आ जाता है हमें भी अब कोई नया अलाउंस देते हैं, तो वो उन्होंने डिमांड की होगी बिल्कुल। लेकिन ये पीछे बैठे हुए एसोसिएशन के लोग, और ये इनकी भी डिमांड 5 साल से रुकी हुई थी। 2021 में मैं तो नहीं था, लेकिन ये कहते हैं हमसे वादा हुआ था कि 2022 में कर देंगे। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मेरा साथ दिया, 2 साल का वक्फा दिया इन्होंने, और पहले इनका यूटिलिटी अलाउंस किया था, ये हमने किया। आपको अंदाज़ा नहीं है कि अगर कभी किसी दिन आप किसी तनख्वाह का पेरोल उठा लें तो अलाउंसेस की लाइन है, DRA अलाउंस 2008, 2015, डिस्पैरिटी अलाउंस के अलावा हेल्थ अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये अलाउंस वो अलाउंस। ऑलरेडी आपने शिकायतें सुन ली कि जो है तनख्वाहों में और इसमें क्या जा रहा है। उसके बावजूद जो है हम कोशिश कर रहे हैं, और ये 3 सालों में रिकॉर्ड, ये मेरे राइट लेफ्ट सारे सरकारी मुलाजमीन हैं हम दोनों के अलावा। इनसे आप पूछें, ये कहते हैं कि इतने 3 सालों में जिस तरीके से आपने सरकारी मुलाजमीन के साथ जो DRA भी दिया और अलाउंसेस को भी एडजस्ट किया, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है हम उसको वो करते जा रहे हैं। तीसरा सवाल जो है बीच का सवाल है हज़ारा का, यही जवाब दे तो अच्छा है। मैं आखिरी सवाल का जवाब देता हूँ। और मेरे भाई, वो 157 अरब रुपये ये साल का है, हम अगले साल का बजट 48 अरब रुपये पेश किए। हमारी जो है, मैंने बीच में एक ट्वीट भी की थी, हमारे जो डेट फंड है वो भी 200 अरब क्रॉस कर चुका है।
اور ہمارے جو اس وقت صوبے کی مالی پوزیشن ہے وہ پچھلے سال سے بھی بہت بہتر ہے اس سال بھی، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اگلے سال کا بھی جو 48 ارب روپے اگر ہمیں یہ مل جاتا ہے، NFC مل جاتا ہے، اور ہم اب کوشش کریں گے کہ کفایت شعاری پہ اسی طرح کھڑے رہیں، ریونیو ٹارگٹ میں بھی تھوڑا بہت پش کریں، اور جو اخراجات ہم نے الگ الگ ہیڈ میں ایلوکیشن میں رکھے ہیں، ہم نے یہ قسم نہیں کھائی ہوئی کہ ہم نے اگر ایلوکیشن میں فیول کے لیے 1 ارب رکھا ہے تو پورے خرچ کرنے، ہم کوشش کرتے ہیں اس میں سے کچھ بچا لیں، اور یہ ابھی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم سے لڑائیاں بھی لوگ کرتے ہیں آ کے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو میں ابھی بھی گارنٹی دیتا ہوں اس خسارے کو مزید کم کرنے کی کوشش کریں گے اگلے سال میں. ٹھیک ہے جی، وہ ہزارہ کے جواب دے دو. شکریہ. کوشچن کیا تھا آپ کا؟ وہ جو صوبہ ہزارہ کا پوچھ رہے تھے. جی نہیں، ہزارہ کا تو سر آپ بتا دیں ان کو PND کا. اس طرح کہ چیف منسٹر صاحب نے جب پریپریشن ہو رہی تھی تو اس وقت ان کا یہی تھا کہ جو ریجنل ڈسپیرٹیز ہیں ان کو ایڈریس کرنا. تو آپ کو تو صرف آپ کو ہزارہ پیکیج نظر آ رہا ہے. یہاں پہ روحانہ کا بیل پیکیج بھی ہے. یہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ دونیر، اپر چترال، روڈ چترال، شانگلہ اور چترال کا بھی بتائیں. چترال سے چترال کا بھی پیکیج ہے. وہاں پہ تلاش کے لیے لیکن علیحدہ 5 ارب پیکیج دیا گیا. تو اس کے علاوہ ہر کسی کے لیے علیحدہ پیکیج دیا گیا. تو اس کو کاؤنٹر بیلنس کلیئر دیا گیا. دیکھیے خوشحال ہزارہ کے لیے 200 ارب رکھے گئے ہیں. اپر چترال کے انفراسٹرکچر کے لیے 5 ارب رکھا گیا ہے. روحانہ قبائل ترقیاتی پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں. ضم اضلاع ترقیاتی پیکیجز دے رہے ہیں. احساس کے ساتھ پروگرام کے لیے ہم نے صرف 2 ارب روپے رکھے ہیں. تو ہر ایک سیکٹر کو دیکھا گیا اور ہر ایک علاقے کو دیکھا گیا. یہ احتشام بھائی آپ نے سر ابھی تو ایک 14,000 ٹیچروں کو ریگولرائز کیا ہے بغیر کسی کے کیے. تو اب دیکھتے ہیں اس کو بھی. مطلب میں نے یہی سب کو ایک بات یہی بولی ہے کہ دیکھیں دروازہ ایک ہے اور ہم سارے لوگ ہیں. اگر ابھی اس دروازے سے ایک ساتھ نکلیں گے تو سب پھنس جائیں گے. تو ایک ایک کر کے جو ہے نکال رہے ہیں چیزیں. تو اس کو بھی دیکھیں گے، کنسیڈر کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی. نہیں ایک وہ سوال ایک سوال مرج ایریا جو گرانٹ ہے اس کو 32% سلیش گرانٹس مرج ایریا کی. سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے صوبے کا وہ آپ کی لائن آرڈر ہے. آپ نیچے اگر آپ دیکھیں آپ کے ADP میں بھی 13% کٹ کی ہے. تو مطلب کیا مرج ایریاز ان ٹرمز آف بیکورڈنیس، ان ٹرمز آف سیکورٹی کنسرن، ان ٹرمز آف بینگ ود دا بارڈر، کیا صوبائی بجٹ کے اندر ان کی پرائرٹی کیوں کم رہی ہے؟ کہ سمجھ نہیں آ رہی. دونوں چیزیں آپ نے گرانٹس بھی کم کی، آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ بھی کم. ایک چیز. دوسرا لحاظ میں جو میں سوال کیا تھا، مطلب ہمیں 1201 اسکیمیں مزید ایڈ کرنے کی ضرورت اس بجٹ میں کیوں پیش آئی ہے؟ کہ اگر آپ آلریڈی لاسٹ ایئر ہمارا جو ADP تھا اس کا ہم نے 30-35% یوٹیلائز کیا تھا بیکاز آف نان اویلیبلٹی آف دا فنڈ. باقی تو لوگ جو بھی کہیں گے جی اخراجات نہیں ہوئے، کیے نہیں. یہ جب آپ نے پھر ADP کو 4% انکریز بھی کیا، لیکن پھر آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ 2500 اسکیمیں ہیں، ان میں سے ہمیں فنڈس کتنے اویلیبل ہوں گے؟ ہم پھر اسی ریشو پہ جائیں گے کہ 524 یا 25 بلین میں ہمارے پاس سے ہم نے 117 یا 127 بلین سم تھنگ یوٹیلائز کیا. اس دفعہ اسکیمیں آپ کے پاس مزید 1201 بڑھ گئی. فرسٹ آف آل 1201 ہم نے بڑھائی. اگر اب سوال آ گیا وہ اس میں آ گیا ADP میں اگر فائنانس ڈپارٹمنٹ آپ کی 500 اسکیمیں نکال دی تو وائی ناٹ کا ہوم ورک اس دفعہ بھی نہیں ہوا تھا کہ 500 اسکیمیں نکلی ہیں. اس دفعہ اگر 1201 ایڈ کیے، بے شک MPAs ناراض ہوں گے، اپوزیشن کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا، گورنمنٹ اس پارٹ آف سسٹم آپ نے ساری چیزیں کرنی ہوں، لیکن ہم اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ ہم پھر ایک ہائپوتھیٹیکل بجٹ کے اوپر جا رہے ہیں؟ اینڈ آخری چیز کے ساتھ ایڈ کر کے پھر آپ کا جواب دیں. 180 بلین روپے ہمارا ریونیو ہے ازیوم، اور ہمارا بجٹ جو ہے کہ 370 یعنی 2170 بلین. تو باقی لائک 90% وی آر ریلائنگ آن فائنینشیل ریسورسز فرام دا فیڈرل گورنمنٹ. اگر وہ NFC کے پیسے دیں گے تو ہم کریں گے، اگر وہ آئل اینڈ گیس کی رائلٹی دیں گے تو ہم کریں گے. 150 بلین روپے آپ نے رکھے ہوئے فارن فنڈیڈ پروجیکٹ. وہ فارن فنڈیڈ پروجیکٹس اگر ہمیں ڈونر دے گا اس کے لیے بھی ایک پرسنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے رکھ دی تھی. جب تک ہم گارنٹی نہیں دیں گے تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کم KP. میں جواب دے دوں سر؟ بہت زیادہ سوال ہے سر. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو خوشی ہوگی کہ
2 سال میں جتنا بھی مرج اضلاع کا جو گیپ ہے وہ یہ صوبائی حکومت ہی پے کر رہی ہے. جیسے میں نے ابھی پریس کانفرنس کے سٹارٹ میں بتایا کہ 121 ارب روپے اس سال بھی صوبائی حکومت اپنی جیب سے دے گی. 95 ارب وفاق نے گرانٹ اینڈ ایڈ دی ہے اور 180 ارب روپے کا صرف کرنٹ اخراجات ہے. اور جس طریقے سے سیٹل صوبے کی تنخواہ جاتی ہے اس سے ایک دن مرج اضلاع کی تنخواہ اوپر نیچے نہیں ہوتی. شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ ہم نے پورے سال میں کئی دفعہ ہم نے پریس کانفرنسز کی کہ اے آئی پی کے پیسے ہمیں پہلی دفعہ 10 ماہ بعد وفاق سے وہ بھی 22 ارب آئے, لیکن ہم نے 40 ارب سال جولائی سے شروع کر دیے تھے دینا. تو یہ آپ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ آپ کو کہاں سے نظر آیا کہ ہم نے گرانٹ ان کی کم کر دی ہے. اور یہ آج بھی وفاق کی ذمہ داری ہے اور یہ وفاق نے ہی پیسے دینے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس سال وفاق نے 66 ارب کی جگہ ڈیولپمنٹ میں صرف اے آئی پی اور اس میں 50 ارب دیے, لیکن ہم نے 50 پلس کتنے 28 یا 29 خرچ کیے ڈیولپمنٹ میں. ہم نے ہی وہ پیسے ڈالے ہیں. اور سابق سی ایم اور اس سی ایم دونوں کی ایک ہی پرائرٹی ہے کہ وفاق دے نہ دے کرنا ہے. اور ہم وہاں بھرتیاں بھی کر رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے آفیسز بھی بنا رہے ہیں, وہاں پہ ہم تھانے بھی بنا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے ایک بات بولی کہ جو آخری آپ نے بات بولی کہ اسکیموں والی, یہ تو پی این ڈی بتا دے گے. آپ نے ایک اور بات پوچھی تھی, ایک اور سوال فائنانس نہیں ایک اور سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا. 90% وفاق والا. ہاں جی 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 سر, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ وفاق سے مہینے میں 2 قسطیں سارے صوبوں کو آتی ہیں. آپ کا صوبہ پسماندہ بھی ہے, یہاں پہ جنگ بھی ہے, آپ 92% ریلائی کرتے ہیں وفاق کی ریسیٹس پہ. پنجاب تو ایک بہت بڑا مالدار صوبہ ہے, وسائل بھی ہیں, آبادی بھی ہے, کاروبار بھی ہے, اس کی بھی 80 سے 85% جو ہے ریونیو جو ہے وفاق سے آتی ہے. سندھ جس کے پاس پورٹ ہے, ساری پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری وہاں ہے, اسٹاک ایکسچینج وہاں پہ ہے, پورٹ اینڈ شپنگ وہاں پہ ہے, آئی ٹی سیکٹر کے سارے ہیڈ آفیسز وہاں پہ, اس کے بھی 75 سے 78% جو ریونیو ہے وہ وفاق دیتا ہے. تو وی آر ناٹ آؤٹ لائر. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ آپ نے جو بات بولی نا, اگر وہ نہ دیں, ایسا ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. یہ ہر مہینے میں 2 دفعہ انہوں نے جو ایف بی آر کلیکٹ کرے گا اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے روکیں کسی کے نہ روکیں. اسی لیے ہمارا مقدمہ بھی یہ ہے کہ یہ جو این ایف سی میں مرج ایریا کو بھی فوراً ڈالیں. ہم آپ کی منتیں ترلے نہیں کر سکتے, جو آبادی ہے وہاں کی ان کی آبادی کے حساب سے پیسے دیں. تو یہ ہے. باقی مزمل صاحب اور شفیع جان صاحب کمیونٹی کے ساتھی ہیں, کمیونٹی کی جانب سے بہت ساری چیزیں کرتے کرتے باہر نہ نکال دینا. مزمل اسلم صاحب, شفیع جان صاحب, یقیناً جو پیکیجز اس بجٹ میں رکھے گئے ہیں جرنلسٹ کے لیے, کچھ باتیں آپ نے کہی ہیں, کچھ کہیں بھی نہیں آپ نے, جیسے اور اس میں جو ڈیوٹی اس بات کی ہے کہ صرف پشاور ہی پورا صوبہ ہے. اگر 150 ملین آپ نے پشاور پریس کلب کی ریکنسٹرکشن کے لیے رکھے تو 150 روپے مرج ڈسٹرکٹ کے پریس کلبس کے لیے بھی رکھیں اور 150 پورے صوبے کی ریبلیٹیشن کے لیے بھی رکھیں. اس طرح جو باقی جو 700 ملین جو جرنلسٹ اور ان کی فیملیز کے لیے سینٹرل ڈسٹرکٹ میں ہے اور 300 ملین تو یقیناً بہت وہ ہے. اور پوری کمیونٹی کی جانب سے شکریہ میں ادا کرتا ہوں. اور صوبے کے حقوق مفادات میں ہم نے ہمیشہ اپنی حکومت کا ساتھ دیا ہے, اسی طرح رہیں گے. اور یہاں پہ یہ توقع بھی ہمیں ہے کہ جو نیو پشاور ویلی سٹی میں ہمارا میڈیا انکلیو ہے اس پہ بھی ذرا کام کو, اور خصوصاً اس کے جو اوریجنل ایڈمنسٹریٹر ہے کمیونٹی کے ساتھیوں کی یہ خواہش اور ریکویسٹ ہے کہ اس میں بھی اسی طرح جو ہے تیزی اور اسی طرح دلچسپی دکھائی. میں صرف ایک آپ کے لیے کچھ بولنا چاہتا ہوں. مجھے کسی نے بتایا کہ ریاض صاحب کو کوئی الیکشن نہیں ہرا پاتا یہاں پہ, کہ یار 45 والا 47 والا, تو انہوں نے کہا 45 والا. تو اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا آپ لوگ کے حقوق کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں. ابھی یہ عید سے پہلے بھی مجھے پتا ہے کہ صبح ان کی بیل سے میں اٹھتا تھا
اور رات کو جو ہے نا ان کی بیل کے بعد سوتا تھا, گڈ نائٹ بھی انہیں سے ہوتی تھی. تو آپ لوگ بہت لکی ہیں کہ یو ہیو دس پریزیڈنٹ وتھ یو. تھینک یو ویری میں وہ بھول گیا تھا آپ کا, اور یہاں پہ ہمارے بھائی کامران افریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں جو اسپیشل گرانٹ اناؤنس ہوتی تھی, اگر 2 کروڑ ہے تو 1 کروڑ کی ایک قسط ملتی تھی, 3 کروڑ ہے تو 2 کروڑ اور 1 کروڑ. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ 15 کروڑ جو ہے 150 ملین کی گرانٹ جو ہے اناؤنس ہوئی ہے, اور 150 ملین روپے ہی ہمارے اکاؤنٹ میں. یہ پاکستان کی تاریخی سب سے بڑی گرانٹ ہے. اور آپ خوش نصیب ہیں, صرف یہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیے, باقیوں کے ساتھ ویسے ہی کرتے ہیں, 2 قسطوں میں دیتے ہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ. میرا ایک کالج تھا, میں نے ابھی نا